شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کرنے کے بعد اچھائی اور برائی دونوں راستے ہمیں دکھا دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر اور شر دونوں کی رہنمائی کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھلا دیا ہے، چاہے تو انسان شکر گزاری کا راستہ اپنائے اور چاہے تو ناشکری کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چاہیں تو بھلائی کو اپنائیں اور چاہیں تو برائی کے راستے پر اپنے آپ کو لگا لیں. یہ اختیار اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. البتہ فطرت کے اعتبار سے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین دین، اسلام، خیر اور بھلائی پر پیدا فرماتا ہے. ہر آدمی کی فطرت میں اللہ رب العالمین بھلائی ہی رکھتا ہے اور بھلائی ہی پر پیدا کرتا ہے. لیکن پھر بعد میں جب انسان دنیا میں پرورش پاتا ہے تو ماحول کا، سماج کا، معاشرے کا، والدین کا اور رسم و رواج کا اثر انسان پر پڑتا ہے اور انسان اس اثر کو قبول کرتا ہے. اسی لیے جس کو اچھی تربیت ملتی ہے، جس کو بہترین رہنمائی ملتی ہے، جس کو اچھا سماج اور اچھا معاشرہ ملتا ہے، وہ بھلائی کی راہ اپناتا ہے. اور جس کو معاشرہ اچھا نہیں ملتا، جس کا سماج اچھا نہیں ہوتا، وہ غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہا کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی انسان کی پیدائش کے بعد ماحول کا اس پر اثر پڑتا ہے اور اسی اثر کی وجہ سے انسان برائی کے راستے پر لگتا ہے اور برائی کا راستہ انسان اپناتا ہے. مگر ان سب کے باوجود اسلام کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اچھی صحبت، اچھا ساتھ اور اچھے لوگوں کا راستہ اپنانے کی کوشش کریں، برے لوگوں کا ساتھ نہ دیں، برے لوگوں کی مصاحبت اور ان کی ہمنشینی اختیار نہ کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے ہمارے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان.
جس نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیا اور اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز نہیں دیا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا کہ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہوگا، ملنے اور بچھڑنے کا جو معیار ہوگا، آپس میں دوستی یا دشمنی کرنے کا جو معیار ہوگا، وہ اللہ رب العالمین اس کا دین اور اس کی شریعت ہوگی۔ جو آدمی دین میں جتنا پختہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہماری محبت کا مستحق ہوگا، اور جو جس قدر دین میں کمزور ہوگا وہ اسی قدر ہماری محبت سے دور اور ہماری نفرت یا ہمارے بغض کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جو تعلیم دیا ہے، اس تعلیم کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اپنے آپ کو ڈالا جائے، اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مسند احمد اور اسی طرح سے بزار اور اسی طرح سے ابن حبان اور حدیث کی کئی کتابوں میں ابو برزہ اسلمی اور انس بن مالک وغیرہ سے بسند صحیح مروی ہے۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ جلیبیب ایک بدصورت صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا، جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہاری شادی کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تب تو آپ مجھے بہت بے قیمت اور بے وزن پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ کی نظر میں بے قیمت نہیں ہو۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ جلیبیب بہت مزاحیہ آدمی تھے، راستوں میں گزرتے تھے تو عورتوں پر طنز کرتے تھے، عورتوں سے مذاق کرتے تھے، ان پر جملے چست کرتے تھے، مزاح پسند انسان تھے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر جلیبیب تمہارے پاس آ گیا اور تم نے اس سے گفتگو کی پھر تمہاری خیریت نہیں، تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کروں گا۔ اس کے بعد ایک دن ایک انصاری آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے کہا میں تمہاری بیٹی کے لیے شادی کا پیغام دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم و نعمت عین، بہت خوشی کی بات ہے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے لیے تمہاری لڑکی کا رشتہ نہیں چاہتا، میں جلیبیب کے لیے تمہاری لڑکی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ شاور امہا، اس کی ماں سے ذرا رائے لے لوں میں، اس کی ماں سے ذرا مشورہ کر لوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد وہ انصاری صحابی گھر گئے، بیوی سے گفتگو کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری لڑکی کو شادی کا پیغام دیا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نعم و نعمت عین، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بچی کو شادی کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شادی کا پیغام نہیں دیا ہے بلکہ جلیبیب کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے۔ کہا جلیبیب کے لیے شادی کا پیغام دیا ہے؟ اللہ کے رسول کو کوئی دوسرا نہیں ملا، جلیبیب کی شادی کا پیغام دیا ہے۔ فلاں کا رشتہ آیا، فلاں کا رشتہ آیا، فلاں کا رشتہ آیا، ہم نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، ہم جلیبیب کا رشتہ قبول کریں گے؟ جاؤ کہہ دو ہم شادی نہیں کریں گے، جاؤ کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ عورت بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے کہا انی، اور ٹھہر گئی، انی آگے بات نہیں بول سکی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے لقد رددنا علی فلان وعلی فلان وعلی فلان، اتنے رشتے ہیں سب کو ہم نے رد کر دیا، اب جلیبیب اس رشتہ بچا ہے۔ جلیبیب میں نے کہا کہ وہ ایک بد شکل اور بے مال، بے جاہ، بے منصب اور سماجی اعتبار سے بہت بلند و بالا انسان نہیں تھے، بہت کمتر انسان تھے سماجی اور دنیا کی نظروں میں۔ وہ آدمی نکلا گھر سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں۔
وہ مومنہ بچی، یہی میرا محل شاہد ہے، وہ مومنہ بچی اندر سے اپنے والدین کی گفتگو سن رہی تھی. وہ بچی جس کے رشتے کی بات چل رہی تھی، وہ اپنے ماں باپ کی گفتگو کو اندر سے، حدیث کا لفظ ہے کانت تسمع کلامہما من وراء الستر، وہ پردے کے پیچھے سے اپنی ماں اور باپ کی گفتگو سن رہی تھی. جب باپ پلٹے واپس نکلے تو اس نے اپنی ماں کو بلایا، کہا کہ کس بارے میں تم لوگ بات کر رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ایسی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری شادی کا جلیبیب سے پیغام نکاح دیا تھا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بات کو یا اس پیغام کو رد کر دیا جائے. اس بچی نے کہا اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے. کہا ہاں. کہا کیا تم اس قدر پہنچے ہوئے ہو چکے ہو کہ اللہ کے رسول کا حکم رد کر دو گے، اللہ کے نبی کی بات کاٹ دو گے، اللہ کے رسول کے فیصلے کی تردید کر دو گے، اللہ کے رسول کی مرضی کو نکار دو گے؟ تم اس حد تک جا چکے ہو. اترتان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہو واللہ ان کہنی فإن اللہ لا یضیعنی. کہا کہ اچھی بات ہے، تم نبی کے حکم کو رد کر دو گے، نبی کے مشورے کو رد کر دو گے، نبی کی خواہش کو ٹکرا دو گے، نبی کے حکم کو تم پیروں سے روک دو گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ میری شادی اس سے کر دو، اس آدمی سے تم لوگ میرا نکاح کر دو، کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے مجھے منتخب کیا ہے تو اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین مجھے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے تم میری شادی کر دو. حدیث کا لفظ فکأنہا قد ایقظتہما، دوسرا لفظ فکأنہا قد جلت لہما. گویا ایسا لگا کہ اس بچی نے اپنے والدین کو نیند سے بیدار کر دیا ہے. اس بچی نے اپنے والدین کے سامنے جو معاملہ چھپا ہوا تھا اور جو حقیقت روپوش تھی اس کو اجاگر کر دیا. ان کو سمجھ میں آیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. نہ کرنے کا مطلب ہوا نبی کے حکم کو رد کرنا، انکار کرنے کا مطلب ہوا نبی کے فیصلے کو ٹھکرانا. پھر اس کے بعد وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یہ بیٹی ہماری آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ فیصلہ کریں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے اس انصاریہ اور بچی کی شادی کر دی. شادی ہو گئی. اتنا واقعہ مسند احمد میں ہے. آگے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے اور کسی لڑائی میں نکلے. جب وہ مارکا ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو تلاش کرو کوئی ساتھی تمہارا گم تو نہیں ہے، کسی کو تم لوگ غیر موجود تو نہیں پاتے؟ لوگوں نے کہا فلاں فلاں نہیں مل رہے ہیں. تلاش کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی ایسا ہے جو تم کو مل نہیں رہا ہے؟ ہاں فلاں فلاں نہیں مل رہے ہیں. کہا تلاش کرو. پھر ان کو تلاش کیا گیا. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی غیر موجود ہے، کسی کو گم پا رہے ہو تم، کوئی ایسا ہے جو یہاں تم کو مل نہیں رہا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول سب کو ہم لوگوں نے پا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن جلیبیب مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں، ذرا تلاش کرو ان کو. ان کو تلاش کیا گیا تو دیکھا کہ لاشوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. جلیبیب لاشوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بیچ میں اندر جلیبیب ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر ان 7 نے انہیں قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ ان کی لاش کے پاس گئے اور کھڑے ہو کر کہا قد قتل 7 وہ قتلوہ ہو، 7 لوگوں کو انہوں نے مارا اور ان 7 نے ان کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے لایا گیا، قبر کھودی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اپنے ہاتھ پر رکھا. انس کہتے ہیں وما کان لہ سریر الا صاحبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے دونوں کے ہاتھوں کے علاوہ جلیبیب کو کوئی چارپائی میسر نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے بیٹھے تھے اور قبر کھودی جا رہی تھی اور کہہ رہے تھے
हादा मिन्नी व आना मिन्हो, हादा मिन्नी व आना मिन्हो। और फिर उसके बाद जब कब्र तैयार हुई तो उनको उस कब्र में दफन कर दिया गया। रावी ने गुस्ल देने का तस्करा नहीं किया क्योंकि शोहदा को गुस्ल नहीं दिया जाता। उसके बाद इस हदीस के रावी अनस से जिन्होंने रिवायत किया है, साबित बिन असलम बुलानी, उनसे उनके एक साथी ने कहा, उन्होंने भी अनस से इस हदीस को रिवायत किया है, इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा, कहा तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल ने इस औरत के लिए क्या दुआ किया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाहुम्मा सुब्ब अलैहिल खैर सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा। क़ाल अनस फमा रअयतु अय्यमन अनफक़ फिल मदीना। अय अल्लाह, तू भलाई को इस लड़की पर उड़ेल दे, भलाई को तो इसके ऊपर उड़ेल दे, नाजिल फरमा दे, और इसकी जिंदगी को मशक्कत भरी दुश्वारी में मत डालना इसकी जिंदगी को। अनस कहते हैं कि मैंने मदीना में उसके बाद कोई लड़की नहीं देखी, कोई ऐसी बेशादी वाली औरत नहीं देखी जिसको पसंद करने वालों की और जिससे शादी की ख्वाहिश रखने वालों की इतनी ज्यादा तादाद मदीने में मौजूद हो। जब जुलैबीब का इंतकाल हो गया तो बड़े बड़े सहाबा को देखा कि उस लड़की से शादी करने के ख्वाहिशमंद है, मदीना उम्दा पड़ रहा है उस लड़की को पैगाम निकाह देने में। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी। मैंने देखा कि इब्नुल जौजी ने सफ़वतुस सफ़वा में इब्ने अब्दुल बर से नकल किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मौके से आयत नाजिल फरमाई थी, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। कहा जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का फैसला कर दें तो मोमिन मर्द और मोमिन औरत को कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाने के बाद मोमिन मर्द और मोमिन औरत को इख्तियार करने का, चुनने का, रद्द करने का कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, समअना व अताअना। हमने सुन लिया और मान लिया, हमने सुन लिया और कबूल कर लिया, हमने सुन लिया और उसे तस्लीम कर लिया। इसके अलावा अहले ईमान के पास कोई चारा नहीं है। ये पूरा वाक़या इसी तरह से हदीस की किताबों में मौजूद है। आइए इस वाक़े पर गौर किया जाए कि समाज के एतबार से दुनिया में एक इंसान जिस बात का फैसला करता है और जिसकी बुनियाद पर शादी करने का फैसला करता है या शादी करने की कोशिश करता है, वो क्या है? जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया वालों की नजर में बेमाल, बेहैसियत, बेजाहो मनसब, समाज में कोई हैसियत नहीं थी, कोई बड़ी जात और कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, चेहरा भी अच्छा नहीं था, दौलत भी उनके पास मौजूद नहीं थी। हत्ता कि मैंने उनका तर्जमा, उनके हालाते जिंदगी किताबों में तलाश करने की कोशिश की तो देखा कि हाफिज इब्न हजर ने सिर्फ नाम लिखा है जुलैबीब और आगे लिखा गैर मंसूब। इनका नसब मालूम नहीं है, निस्बत का पता नहीं है, मगर ये जुलैबीब जन्नती सहाबी हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके, अपने मिल्लत और अपनी सुन्नत पर होने की शहादत दिया है, मगर उनके नसब का कोई पता नहीं, माल का कोई पता नहीं, दौलत का कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ एक नाम मालूम है कि वो सहाबी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनका नाम जुलैबीब था। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करने का इरादा किया और सहाबी और सहाबिया ने उसमें तरद्दुद का इजहार किया, तजब्जुब का इजहार किया, कबूल करने में उनको तामुल हुआ क्योंकि दिमाग में जो बात बैठी हुई है कि शादी के लिए दामाद ऐसे इंसान को चुना जाए जो कम से कम बुलंदो बाला, खूबसूरत हो, अच्छा हो, मुआशरे में स्टेटस हो, समाजी वकार हो, दौलतमंद हो। लेकिन इस्लाम क्या चाहता है, दीन क्या चाहता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुंतखब किया तो उस मोमिना औरत ने, उस अहले ईमान लड़की ने अपने माँ बाप को बताया कि क्या तुम इस हद तक गिर चुके हो, इस हद तक जा चुके हो कि नबी का फरमान रद्द कर दोगे, नबी के हुक्म की तरदीद कर दोगे, नबी के फैसले को कबूल करने से इनकार कर दोगे? हालांकि अल्लाह ताला और उसका रसूल जब किसी के बात का फैसला कर दें तो मोमिनों को फिर फैसला करने का हक नहीं रह जाता। और अगर रसूल के फैसले के बाद भी
آپ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور مومنہ کی جو صفت ہے وہ دل میں موجود نہیں ہے، ورنہ ایمان کی صفت اگر دل میں زندہ ہوتی تو نبی کا حکم آ جانے کے بعد اس میں سوچنے کی ضرورت پیش آتی، نبی کا حکم آ جانے کے بعد اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آتی، نبی کا فیصلہ سن لینے کے بعد اس میں لیتا اور لعلہ کرنے کی گنجائش پیش آتی نہیں۔ اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد صرف ایمان اور تصدیق، تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا، یہ اہل ایمان کی شان ہوتی ہے۔ اور جب ان صحابی اور صحابیہ نے کسی سبب سے اس سے بھٹکنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے انہی کی بچی کے ذریعہ ان کے ہوش اڑا دیے کہ ہم کیا فیصلہ کرنے جا رہے تھے، ہم نبی کو کیا جواب دینے جا رہے تھے، اور فوراً ایسا لگا کہ جیسے ان کو نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ کسی چیز کو وہ جانتے نہیں تھے، ان کے سامنے وہ حقیقت دکھا دیا انہوں نے، اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ہر صاحب ایمان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یعنی یہ میری سنت پر ہیں، میں ان کی سنت پر ہوں، یہ میرے منہج پر ہیں، میں ان کے منہج پر ہوں، یہ میرے طریقے پر ہیں، میں ان کے طریقے پر ہوں، یہ میری ملت پر ہیں، میں ان کی ملت پر ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی شہادت ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشعری لوگ جب راستے میں سفر میں ہوتے ہیں اور ان کا کھانا کم پڑ جاتا ہے، راستے میں توشہ کم پڑ جاتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سارے لوگوں کے توشے ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں اور پھر سب مل کر کے کھاتے ہیں، اور اس میں کھانے میں برکت ہوتی ہے، سب کو ہو جاتا ہے وہ کھانا۔ فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، یہ اشعری مجھ سے ہیں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں، یعنی یہ میرے طریقے پر ہیں اور میں ان کے طریقے پر ہوں۔ اور اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہتے، کسی سے برات اور دوری کا اظہار کرنا چاہتے تو کہتے من رغب عن سنتی فلیس منی، اور کہتے کہ لیس منی ولست منہ، نہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں، میری ملت پر نہیں، میری سنت پر نہیں اور میرے منہج پر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معروف اسلوب ہے، جب کسی سے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا چاہتے، کسی کو بشارت دینا چاہتے دنیا میں، تو کہتے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی، جس سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تزکیہ اور ان کی پاکی اور بزرگی بیان کیا ہے، اور دنیا ہی میں ان کے لیے شہادت دیا ہے جو ایک مومن کے لیے زندگی بھر کا اثاثہ اور زندگی بھر کا سرمایہ ہو سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کی شادی اس صحابی سے کرنے کے لیے کہا اور اس آدمی کو یہ شادی کرنے میں تردد ہوا، تو اس صاحب ایمان بچی نے، اس اسلامی تربیت پر تیار شدہ بچی نے جو جواب دیا، وہ جواب کس قدر معقول اور کس قدر ایمان کی شان سے بھرا ہوا جواب ہے، وہ کس قدر ایمانی شان لیے ہوئے جواب ہے۔ ایک مومن ایسے مواقع پر ایسے ہی قدم اٹھایا کرتا ہے، لیکن ہمارا جواب اپنا کیا ہوگا؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اور آپ تصور کیجئے کہ اگر اس صحابی اور صحابیہ کی جگہ پر ہم ہوتے اور ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پہنچتا، جو حکم ہماری خواہشات سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے جذبات سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے پیر اور مولوی کے طریقے سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے رسم و رواج سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے پسند کردہ دین سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے پیر و مرشد سے ٹکراتا، جو حکم ہمارے مفاد سے ٹکراتا، ہماری مصلحت سے ٹکراتا، ہمارے چاہے ہوئے طریقے سے ٹکراتا، ہمارا کیا جواب ہوتا؟
ہم کیا جواب دیتے؟ ذرا سوچو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جانے کے بعد، نبی کا حکم آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد ہم اگر یہ بات سمجھتے ہیں، ایک اہل حدیث ہو کر کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے علاوہ کسی تیسری بات کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اللہ اور رسول کا حکم آ جانے کے بعد دنیا میں کسی بھی مخلوق کا حکم ہو، کسی بھی ہستی کا حکم ہو اور کسی بھی شخصیت کا حکم ہو، اس کو پیروں سے روک دیا جائے گا، اللہ کے حکم کے آگے مخلوق کے حکم کا کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن کیا عملی اعتبار سے ہم اس کی مثال پیش کریں گے؟ عملی اعتبار سے ہم اس کی شہادت پیش کریں گے؟ میں اگر مثالیں دوں تو بات ہو سکتا ہے تلخ ہو، لیکن کہنا پڑے گا۔ اور سنیں آپ، میں اس سے پہلے سے بارہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا۔ مسجد میں جگہ خالی ہے، وہاں باہر کھڑے ہو کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، نبی کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آخر نماز سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں نماز سے؟ جب نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی شرط ہم نے ختم کر دیا ہے، تو آپ بتائیں ہمارے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے دن لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ مولوی صاحب اے سی چلتی ہے، ان کو ٹھنڈک لگتی ہے اس لیے وہ باہر نماز پڑھتے ہیں۔ 5 منٹ کی فرض نماز ہوتی ہے، اس میں اتنی مشکل ہے اے سی سے، اور کل اور آج تو نہیں چل رہی تھی، اے سی نہیں چل رہی، پھر بھی وہاں باہر صف لگی ہوئی ہے اور اندر پورا خالی ہے۔ یہ کون سے ایمان کی بات ہے؟ یہ کون سے دین کی بات ہے؟ ایک بار سوچنا چاہیے ہم کو، ایک بار غور کرنا چاہیے ہم کو۔ اسی طرح سے عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت تھی، بہرحال میں بات پھر عرض کروں گا آپ سے انشاءاللہ۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے وہ حکم ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی اسی حکم کو ماننے اور اسے تسلیم کرنے میں ہے۔ اس کے الٹا اللہ رب العالمین کا قاعدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے حق میں لکھ دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی کے حکم کی مخالفت چاہے ظاہر میں ہو اور چاہے باطن میں ہو، چاہے دل میں ہو اور چاہے عمل میں ہو، دونوں صورتوں میں انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، انسان کو رسوا کرنے کے لیے، انسان کو بے وزن، بے قیمت اور پست ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ہماری زندگی میں نبی کے حکم کی جو مخالفت، شریعت کی خلاف ورزی، اللہ کے دین کی بغاوت، اللہ کے حکم سے اعراض جو عام طور سے پایا جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عالمی پیمانے پر، ملکی پیمانے پر اور زمینی سطح پر گاؤں کی حد تک ہماری جو بے وزنی ہے، ہماری جو کسب پرسی ہے، وہ ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان جب یہ بے بسی اور یہ مجبوری دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، اور اس بے بسی کو ختم کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی اسکیمیں بناتا ہے، اور پھر گمراہ کرنے والوں کے چنگل میں پڑ کر غلط راستے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا میں لکھنے والوں کی، بولنے والوں کی کمی نہیں ہے، جو مسلمانوں کی ذلت و اسباب کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی سائنس کو لاتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کو لاتا ہے، کوئی دولت کو لاتا ہے، کوئی ایجادات و اختراعات کو لاتا ہے، اور کوئی مادی اور معنوی دولت کو اس کا سبب گردانتا ہے، مگر ان میں سے کوئی بات سچ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ سے عرض کروں کہ موجودہ حالت میں عالم اسلام کی اقتصادی اسٹریٹجی اور مادی اور معنوی اعتبار سے کیا پوزیشن ہے، اور وہ معنوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے کس قدر مضبوط حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، اگر آپ جانیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کے جتنے اسباب دولت ہیں، دنیا میں جتنے اسباب ثروت ہیں، اس کا تقریباً کم سے کم 40 سے 45% تک حصہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔
تجارت کے جو دنیا میں بڑی 3 گزرگاہیں ہیں ان میں سے 2 مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، اور بحری سمندری جو ثروہ اور دولت ہے اس کا تقریباً 35% حصہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اور پھر یہ جو گیس اور پیٹرول دنیا کی قوت کا بنیادی یا اس کی قوت کی ریڑھ کی ہڈی کہی جاتی ہے، اس کا 60% حصہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ تو دولت کے اعتبار سے مسلمان کمزور کہاں ہے؟ اور دنیا میں جو بڑی بڑی ایجادات ہیں، جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ ان کی حقیقت کا پتہ لگائیں تو اس میں آپ کو کسی مسلم سائنسداں کا نام آئے گا، کسی مسلمان اسلامی نام والے انسان کا نام آئے گا۔ بہرحال یہ بات پھر کبھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سر دست میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا تھا یہ ہم کو درس دیتا ہے کہ ایک مرتبہ ٹھہر کر ہم اپنی ترجیحات، اپنی پسند اور اپنے اختیارات کا ایک مرتبہ جائزہ لیں، اور اس بات کو پکا بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد ہم دنیا کے کسی حکم کو کوئی وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ہماری مصلحت قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہمارا مفاد قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہماری چاہت قربان ہو جائے تو ہو جائے، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے تو ہو جائے، مگر نبی کا حکم ہمیں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اسے سراخوں پر رکھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون